اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی احسان، اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان جیسی نعمت نصیب فرمائی جس میں قرآن کریم کا نزول ہے، جس میں انسان کی خلقت کا جو اصلی ترین ہدف ہے تزکیہ نفس، تہذیب نفس، اس کو حاصل کرنا خدا متعال نے آسان قرار دیا ہے۔ یہ خدا متعال کی عظیم الشان نعمت ہے اور ہمیں ذمہ دار قرار دیا کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے ذریعے سے، اس کی کتاب کی تلاوت کے ذریعے سے، اور جیسا کہ علماء کے درمیان مشہور ہے، علم اور دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی محفلوں کے ذریعے سے۔ شب قدر کے اعمال کے اندر درج ہے، مفاتیح الجنان کے اندر بھی موجود ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ شب قدر کا بہترین عمل کون سا ہے تو فرمایا تحصیل علم، علم حاصل کرنا، علم کے مباحثوں میں شرکت کرنا۔ تو یہ ایک رسم جاری ہے، بہت مناسب، بہت اچھی مفید رسم کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر دین کے بارے میں گفتگو کی جائے، دین کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس عنوان سے یہ سلسلہ یہاں پر ظاہر ہے کہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ جو میرے پاس ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک کا تھوڑا سا پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس ٹاپک کے حوالے سے جو آرائز پیش کرنے ہیں ان کو ہم 2 جلسات کے اندر پیش کریں گے۔ آج ایک سیشن ہوگا، کل دوسرا سیشن۔ آج کیو اینڈ اے نہیں ہوگا، کل انشاءاللہ کیو اینڈ اے کویشچن آنسرز بھی اس کے بعد رکھے جائیں گے، اور ان 2 سیشنز کے ذریعے سے ہم اپنے مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو مطلب ہے وہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس سے پہلے مناسبت بھی آپ کی خدمت میں ظاہر ہے کہ عرض کر دوں، اور ظاہر ہے کہ کون سی مناسبت اس عظیم الشان ہستی کے ذکر سے بڑھ کر ہے جن کی قربانیوں کے ذریعے سے اسلام کو ایک بنیاد نصیب ہوئی، ایک پناہ نصیب ہوئی، اور یہ ذکر ہے بی بی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ تو انتہائی مناسب ہے کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے اس مناسبت کو استعمال کرتے ہوئے، اس مناسبت کو سمجھتے ہوئے عورت کے مقام کردار کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ اور پس منظر یہ بنے گا اس مناسبت کے علاوہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے اصول، بہت سارے ضابطے ہماری اپنی ثقافت کا نتیجہ ہیں، شاید اسلام کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی علاقائی ثقافتیں ہیں جس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے واقعاً اسلام سے سیکھی۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کے اندر کچھ چیزیں اس کی اپنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دین کی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے نزدیک باؤنڈری نہیں بن پاتی، ان میں سے کیا چیز اپنی ہے، کون سی چیز ہے جو ہم نے ڈالی ہے، کون سی چیز ہے جو اسلام نے طلب کی ہے۔ اس کے بعد یہ باؤنڈری چونکہ مبہم رہ جاتی ہے، سرحد پتہ نہیں چلتی ہے، تو جو دین کے نام پہ نہیں ہوتا وہ بھی دین کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، اور جس کی ویلیو ثقافت میں ہونی چاہیے تھی اس کی ویلیو دین میں بن جاتی ہے۔ بہت سادہ سی مثال ہے وہ یہ کہ اگر آپ ہمارے شمالی علاقہ جات میں چلے جائیں، بالاخص وہ علاقے جن کا تعلق اہل سنت کے قبائل اور ان کے گروہوں سے ہے، تو وہاں پر عورت کے پردہ کرنے کا ایک خاص انداز ہے۔
اچھا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو ان کے ہاں عورت کو دیکھنے کا ایک خاص انداز ہے، اس کے پردے کا، اس کا لائف اسٹائل ایک خاص طریقے کا ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی ان سے کریدنے کی کوشش کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تم لوگوں کا ہے یا اسلام کا ہے، تو شاید ہی آپ کو کوئی ملے جو یہ کہے کہ یہ ہمارا ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں۔ کہیں گے اسلام یہی ہے۔ اچھا بھائی، پردہ آپ نے کروا لیا وہ تو اچھی بات ہے، یہ کہ آپ عورت کو تعلیم کا حق نہیں دے رہے، یہ کہیں اسلام کا ہو سکتا ہے کہ عورت کو تعلیم کا حق نہیں مل رہا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم، دین مبین، اللہ کے نبی، تعلیمات، ان کی عملی زندگی سب کا سب بتا رہی ہے کہ وہ علم کو عمومیت میں دیکھنا چاہتے تھے، عورت ہو یا مرد۔ لیکن کیا کوئی اس کو ڈسٹنگوش کرے گا کہ کس حصے کا تعلق ثقافت سے ہے، کس حصے کا تعلق دین سے ہے؟ اچھا، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر ہمارے ملک کے شمالی علاقوں کا تذکرہ کر دیا، لیکن خود ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ بھئی ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، ہماری اپنی کمیونٹی کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو عورت کے لیے مشہور ہیں۔ اب ان میں سے کون سی وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق دین سے ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے؟ ہم نے بنایا ہے، ہمارے معاشرے کی پیداوار ہے۔ اچھا، یہ کام صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ نظریاتی طور پر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے حل کیا ہوا ہو کہ بھئی واقعاً اسلام کی حدود کیا ہیں، اسلام کا انداز کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ اپنی ثقافت کے اندر عورت کے ساتھ جس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ کون سا وہ حصہ ہے جو دین کہہ رہا ہے، کون سا وہ حصہ ہے جو ہماری ایجاد ہے، اور ہمیں اس کے اندر کریکشن کی ضرورت ہے۔ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جب ہم دین اور غیر دین کے انداز کو ایک دوسرے میں مکس کر دیتے ہیں تو جو چیز دین کی نہیں ہوتی وہ خرابی بھی دین کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ جب دین کے کھاتے میں چلی جاتی ہے تو اس سے نفرت جب آتی ہے تو دین سے بھی نفرت آ جاتی ہے۔ اب مثال عرض کرتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں بھئی کسی معاشرے کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ عورت کو مارا بھی جاتا ہو، گالیاں بھی دی جاتی ہوں، برا بھلا بھی کہا جاتا ہو۔ اچھا، جب کرنے والا اس کام کو کرے، کچھ ایسے کام ہوں جو وہ دین کے نام پہ کرتا ہو، کچھ ایسے کام ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مکس ایسا کر دے گا کہ پتہ چلے گا سبھی دین کا ہے۔ اب جب وہ عورت یا اس کی نسل ان حرکتوں سے ناراض ہوگی، رد عمل دکھائے گی، تو کیا وہ ڈسٹنگوش کرے گی کہ کتنا حصہ دین کا تھا، کتنا بے دین کا تھا؟ نہیں، وہ تو رد عمل دکھائے گی۔ جب وہ رد عمل دکھائے گی تو وہ سارا کا سارا دین کے کھاتے میں چلا جائے گا، اور دین کے کھاتے میں جانے کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک لحاظ سے مظلوم ہوگی، رد عمل میں ظالم ہوگی۔ ایک لحاظ سے تو مظلوم تھی کیونکہ اس کے ساتھ وہ ہوا جو دین نے نہیں کہا تھا، لیکن جب اس نے رد عمل دکھایا تو سب کو ہی لپیٹ دیا تو وہ ظالم بھی بن گئی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بالکل کلیئر ہو کہ کیا ہمیں دین کہہ رہا ہے اور کیا بے دین ہے۔ جو دین ہے اس کو کیا جائے، اس کا دفاع کیا جائے، قابل دفاع بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جو دین نہیں ہے اسے کیوں زندگیوں کے اندر داخل کیا جائے۔ تو یہ ایک تو پس منظر ہو گیا، اور ایک اور مناسبت ہو گئی۔ ایک مناسبت اور اس میں شامل کروں گا، اور وہ ہے امام خمینی کی زندگی، جن کی کل برسی منائی گئی تھی۔ ان کی اور تمام مرحومین، تمام علماء جو دنیا سے گزر گئے، سب کے مقامات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو دشمنوں کے لیے بھی بہت بڑا کام بن گیا۔ تو دشمنوں نے بھی اعتراف کیا کہ 100 سال میں، پچھلے 100 سال میں ان سے زیادہ بڑی اثر انداز شخصیت جس کا تاریخ کے اوپر، دھارے کے اوپر اثر پڑا ہے، اس نے انسانیت کی تاریخ کو متاثر کیا ہے۔ تو دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ اثر انداز ہونے والی شخصیتوں میں ان کی شخصیت سر فہرست ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو نظر انداز کر دیا اور ان کی شخصیت کو قبول کیا۔ ان کے کام میں جب آپ جا کر دیکھیں گے، اور جیسے کہ پروگرامز مسلسل ہوئے ہیں، اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انقلاب اسلامی کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ خواتین کا کردار تھا، بہت بڑا ایلیمنٹ ان کی اپنی زندگی میں بھی، اور ان کی اس انقلابی تحریک کے اندر بھی، اور آج تک
جمہوریہ اسلامی کی کامیابی کے وجوہات میں سے ایک وجہ عورت کا کردار ہے۔ اگر وہ عورت کا مثبت کردار نہ ہوتا جو ان کی تعلیمات کے اندر بیان ہوا، ان کی تحریک کے ذریعے سے بیان ہوا، اس تحریک نے کامیاب نہیں ہونا تھا، اس نے کامیابیاں حاصل نہیں کرنی تھی۔ تو اس طرح کی کئی مناسبتیں ہمارے پاس ہیں جس کے ذریعے سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ میں ہمیشہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ تھوڑا سا معاملے کو گہرائی میں جا کر دیکھا جائے۔ ظاہری رد عمل دکھانے سے یا ظاہری حل پیش کرنے سے مشکل حل ہوتی نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک مسئلے کو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا جذباتی ہو کر ایک فوری رد عمل کرتے ہیں، اور فوری رد عمل نہ صرف یہ کہ مشکل کو حل نہیں کرتا ہے بلکہ اور مشکل میں خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے بہت ہوشیار ہونا ہوتا ہے کہ معاشرے کے معاملے میں آپ کوئی ایسا رد عمل نہ دیں جس سے معاملہ حل نہ ہو بلکہ اور پیچیدگی میں پڑ جائے۔ اس کی میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا آج کہ مغربی ممالک کے سامنے عورت کے معاملے میں کچھ مشکلات آئیں اور انہوں نے مشکل کو گہرائی میں سمجھے بغیر ایک رد عمل دے دیا۔ اس رد عمل سے مشکل اور خراب ہو گئی ہے، اس رد عمل سے مشکل اور خراب ہوئی ہے۔ میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں بھی اور آپ بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم لوگ اپنی کمیونٹی کے اندر عورت کے معاملے میں، اس کے کردار کے معاملے میں کچھ مشکلات دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کے اوپر رد عمل سوچ سمجھ کر اور ایک منصوبے کے تحت اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں دیا، اس کا رد عمل اچھا نہیں ہوگا، نتائج ہمارے سامنے اور برے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب تھوڑی سی گہرائی میں جب جائیں گے تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں، جیسے کہ ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ افطار سے پہلے والا وقت زیادہ سخت ہوتا ہے یا افطار کے بعد والا وقت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ ہے کہ درس سننے کے لیے تو دونوں سخت ہوتے ہیں، چاہے پیٹ خالی ہو چاہے پیٹ بھرا ہو۔ یہ درس سننے کے لیے تو اچھا ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اس کے علاوہ اور کریں بھی کیا؟ تو کیا رات کو 2 بجے رکھیں، مثلا 1 بجے رکھیں، دن میں رکھیں؟ تو یہ سب نہیں ہو سکتا۔ تو مناسب ترین وقت ہوتا ہی یہی ہے۔ یہ تو بہت اچھا وقت ہے ابھی بھی، اگر کچھ اور ہوتا تو شاید اور مشکل ہو جاتی۔ تو اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ بھائی ماہ مبارک رمضان ہے، لوگوں کی توجہات بھی کم ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ذرا توجہ زیادہ گہری ہو جائے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کو کرنے کا ہمارے پاس راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ خدایا تو ہی سنبھالنے والا ہے۔ تو اللہ کی نصرت کو طلب کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اب جب ہم اس بات پر اپنے عرائض پیش کرنے لگیں تو ہمیں ایک بنیادی نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اچھا، یہ بنیادی نقطہ صرف اس موضوع کے بارے میں نہیں ہے، ہر چیز میں آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک آدمی کوئی عمل کرے یا کوئی سوسائٹی کوئی عمل کرے، دونوں کے پیچھے ایک پس منظر ضرور ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ آدمی کرے تو اس کی پرسنالٹی میں کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، معاشرہ کرے تو اس کی آئیڈیالوجی میں کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا فرض کر لیجئے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور بہت ایگریسولی گاڑی چلا رہا ہوں، اور اپنے گاڑی چلانے میں میں اپنے تو مزے لے رہا ہوں، یہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ برابر والوں پہ کیا بیت رہی ہے، پیچھے والوں نے کتنی مجھے دعائیں دی ہوں گی، یہ سب کچھ میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں اپنا مگن ہوں، بڑی زبردست گاڑی چل رہی ہے، بہت جلدی پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا کچھ تعلق تو میری ڈرائیونگ اسکلز سے ہے کہ وہ پیشہ ورانہ ہے یا پیشاورانہ ہے، تھوڑا سا یہ معاملہ بھی ہے، لیکن اس کا ایک اور تعلق بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دوسرے انسانوں کی میرے نزدیک کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اگر میں رش ڈرائیونگ کر رہا ہوں، ایگریسولی ڈرائیونگ کر رہا ہوں، کسی کی نہیں سوچ رہا، تو یہ میری ڈرائیونگ اسکل سے زیادہ میری مینٹالٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ اور وہ مینٹالٹی کیا ہے؟ مینٹالٹی یہ ہے کہ اس کے نزدیک دوسروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر دوسروں کی اہمیت ہوتی تو دوسروں کا سوچتا،
تو اب اگر میں اس آدمی کے اندر کریکشن کرنا چاہتا ہوں اور میں اس سے آ کر کہوں کہ دیکھو بیٹا، یہ جو تم ڈرائیونگ کر رہے ہو نا، اس سے تمہاری جان خطرے میں ہے، تمہارا یہ خطرے میں ہے، تمہارا وہ خطرے میں ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہونا۔ جو مجھے اصلی کام کرنا پڑے گا وہ کیا ہوگا؟ مجھے اس کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ بیٹا، جس طرح تم دوسروں کی پرواہ نہیں کر رہے، اگر انہوں نے بھی تمہارے ساتھ یہی کیا اور سارا معاشرہ یہی کرتا رہا تو ہوگا کیا پھر؟ اب یہ بات اس کے دماغ میں بڑی مصیبت سے آئے گی، لیکن اگر آ گئی تو مشکل حل ہو جائے گی۔ میں ایک دفعہ ایک اسکول میں تھا، وہاں ایک بچے نے کسی دوسرے بچے کو زبردست قسم کا تھپڑ مار دیا، بہت زبردست مارا۔ وہ دوسرا والا بھننا گیا، وہ گیا ٹیچر کے پاس شکایت کی۔ ٹیچر بھی جو تھیں وہ پریشان ہوئی ہوئی تھیں، وہ پرنسپل کے کمرے میں لے آئیں۔ اب میں پرنسپل کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ پرنسپل صاحب نے، کلاس ٹیچر آئیں بیچاری بڑی پریشان کہ سر یہ لڑکا بہت بدتمیز ہے، اس نے دوسرے کو تھپڑ مارا ہے اور اب آپ کچھ کریں۔ تو اب پرنسپل صاحب نے اس بچے کو بلایا، کہنے لگے کہ میاں برخوردار ادھر آئیے۔ وہ آیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو تھپڑ مارا تھا؟ اس نے کہا جی مارا۔ تو کیوں مارا تھا آپ نے تھپڑ؟ کہنے لگا بس یوں ہی مار دیا۔ تو یہ پرنسپل صاحب کہنے لگے کہ بیٹا دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، اگر آپ یہاں بیٹھے ہوں اور میں یوں ہی آپ کو 3-4 مکے مار دوں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ کہنے لگا نہیں سر اچھا نہیں لگے گا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ کسی کو یوں ہی تھپڑ ماریں گے تو باقی لوگ بھی تو آپ کو یوں ہی ماریں گے، پھر آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ سب لوگ ایک دوسرے کو یوں ہی مارنا شروع کر دیں، یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ بہرحال وہ دیکھنے میں، یا بیچارے نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہیں سر غلطی ہو گئی، میں آئندہ سے نہیں کروں گا یہ ساری باتیں۔ طریقہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کوئی حرکت کر رہا ہے تو آپ اس کی کریکشن سامنے نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے پکڑیں مینٹیلٹی کیا ہے، اس مینٹیلٹی میں کریکشن کریں۔ ہمارے یہاں آج کل موب جسٹس کا ٹائم آیا ہوا ہے، چور پکڑ لیا گیا مار دو، فلاں آدمی کے ساتھ یہ الزام لگاؤ قتل کر دو۔ کتنے کیسز ہیں جو پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ یہ سوسائٹی کی وائلنٹ نیچر کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ اب اس کا حل یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی وہ جو قانون اہانت رسول ہے اس کو ختم کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بھائی یہ صرف اہانت رسول کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہاں تو چوری کرنے والے کو بھی آگ لگائی ہے، یہاں تو حافظ قرآن کو بھی جلایا ہے انہوں نے۔ یہ کوئی معاملہ صرف اہانت رسول کا نہیں ہے، یہ تو سوسائٹی کی وائلنٹ نیچر کا معاملہ ہے۔ یہ وائلنس کیسے دور ہوگا؟ اب اس کی روٹس ہوتی ہیں، اس کی روٹس میں سے ایک روٹ ہوتی ہے جوڈیشری کی ناکامی۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ ہمارا عدلیہ کا نظام ہمیں انصاف دلائے گا تو کبھی بھی موب لنچ نہیں کریں گے، کبھی بھی پبلک ایگزیکیوشن نہیں ہوگی، لوگ عدالت میں لے جائیں گے کہ عدالت تو بھگت لے گی پھر اس کو۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ عدلیہ ہماری مشکل کو حل نہیں کرے گی تو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وائلنس لوگوں کو وائلنس کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر حکومت کسی مظاہرہ کرنے والوں کے اوپر لاٹھیاں برساتی ہے، گیس چھوڑتی ہے، ان کو زد و کوب کرتی ہے تو پبلک وائلنس سیکھتی ہے۔ ہمارے ساتھ وائلنس ہوا ہے، ہم بھی وائلنس کریں گے۔ تو آپ کسی بھی چیز کا ظاہری علاج نہیں کر سکتے، آپ کو ہر چیز کی ڈیپتھ میں جانا ہوتا ہے۔ آپ کی اچھا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا کوئی تعلق صرف عورت سے نہیں ہے، ہر کام سے ہے۔ آپ مثال کے طور پر ماشاءاللہ کمیونٹی کے ممبرز ہیں، کمیونٹی کو دیکھتے ہیں، آپ جو بھی فینومینا کمیونٹی کے اندر دیکھیں، جو بھی فینومینا اپنے دوسرے کے اندر دیکھیں، سب سے پہلے پکڑیے گا کہ اس کا مینٹیلٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس کو صحیح کر لیا تو معاملہ حل ہوگا، ورنہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا، یہ یہاں سے شفٹ ہو کر کہیں اور چلا جائے گا۔ آپ نے اہانت رسول کا وہ قانون تبدیل کر دیا، ایک اور چیز آ جائے گی، کچھ اور آ جائے گا۔ مینٹیلٹی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے سامنے اس قانون کو لیتے ہوئے ہم آتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ قدیم زمانے سے معاشرے عورت کو دیکھتے کیسے ہیں، عورت کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے معاشروں کا، تو ہم سب کو معلوم ہے وہ یہ کہ قدیم زمانے سے کس زمانے تک اس کو میں بھی طے کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہمیں معلوم ہے قدیم زمانے سے عورت کے بارے میں معاشروں میں مختلف قسم کے تصورات ہیں۔ بہت سارے تصورات ایسے ہیں جو مثبت نہیں ہیں، بہت سارے تصورات ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر
دین اسلام اس لحاظ سے سب سے زیادہ پروگریسو دین ہے جس نے عورت کی اونرشپ کو 1400 سال پہلے ایکسیپٹ کیا ہے، ورنہ مختلف ادیان میں، مختلف ثقافتوں میں عورت کی اونرشپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، عورت مالک نہیں بن سکتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ یہ تو ابھی جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ انہیریٹنس میں، ارث میں، میراث میں کتنا ملے گا، معاشرے تھے جہاں پہ عورت اونر تھی ہی نہیں، اصلا میراث میں کہاں سے ملنا تھا اسے۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ اسلام پھر بہت پروگریسو دین ہے جس نے عورت کی تقدیر کو عورت کے اپنے ہاتھ میں بھی رکھا ہے۔ مثال کے طور پر کیا دین مبین کے اندر کوئی باپ لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر سکتا ہے؟ نہیں، باپ کی رضایت بھی شرط ہے، لیکن بیٹی کی رضایت کے بغیر باپ بھی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو پروگریسو آئیڈیا ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر اس کی تقدیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ کتنی ثقافتوں میں تھا آج سے 1000 سال پہلے؟ کہیں میں نہیں۔ سب کی جو مینٹالٹی تھی وہ ایک خاص مینٹالٹی تھی، اس سے عورت کا اسٹیٹس بن رہا تھا۔ وہ مینٹالٹی کیا تھی؟ مینٹالٹی بہت سادہ سی تھی، جس کو ہم لوگ اردو زبان میں محاورے میں کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگلے دور میں بھینسیں ہوں گی نہیں تو بچوں کو یہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس محاورے کا مطلب کیا ہوا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہے حق اسی کا ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے۔ بس اگر ایک آدمی بھینس کو محبت سے چلاتا ہے، بھینس اس کے کہے پہ چلتی ہے، تو دنیا اس کو مالک نہیں مانتی۔ مالک کس کو مانتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں لاٹھا ہے۔ دنیا یہ کرتی ہے۔ قدیم زمانے سے یہی چل رہا تھا۔ کون سا شخص ملک کا بادشاہ بنے گا؟ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے۔ حق کی بات ہے کوئی؟ نہیں۔ ایک بادشاہ کی فوج نے دوسرے بادشاہ کے ملک پہ حملہ کیا، اس کی فوج کو شکست دے دی، اب یہ ملک جیتنے والے بادشاہ کا ہو گیا۔ زور زبردستی سے ہو جائے گا؟ ہاں، ہو جاتا تھا۔ طاقت کی بنیاد پر سارے حق بنتے تھے۔ اچھا، اب معاشرے کی مینٹالٹی یہ ہے کہ طاقت کی بنیاد پہ حق بنیں گے، تو اب میں اس میں سوال کروں گا، عورت کا حق بنے گا کوئی مرد کے مقابلے میں؟ کہاں سے بنے گا؟ بھئی مرد کے پاس طاقت ہے، عورت کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جس قوم کی، یا ساری قومیں ایسی تھیں در حقیقت، جن قوموں کی مینٹالٹی یہ ہے کہ جس کے بادشاہ کے پاس فوج زیادہ ہے وہ حکومت کرے گا، حق اور ناحق کی گفتگو ہی نہیں ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی اس بادشاہ کی مینجمنٹ بھی اچھی ہے، اس بادشاہ کا ہمارے ملک سے کوئی تعلق بھی ہے؟ نہیں، یہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے۔ انگلینڈ کا بادشاہ فرینچ رہ چکا ہے، اس کو انگلش آتی بھی نہیں تھی، جرمن رہ چکا ہے۔ اب یہ کہ پریسائسلی کس دور میں یا کیا میں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے رہ چکے ہیں کیسز کہ ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کا، اس کو اس کی زبان ہی نہیں آتی، سمجھتا ہی نہیں کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، لیکن رہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی فوج نے اس کو ہرا دیا تھا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو جن معاشروں کی مینٹالٹی یہ تھی کہ بھئی طاقت سے سب کچھ ہوگا، تو آپ ایک گھر میں آ جائیے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، کس کے پاس حق آئے گا؟ مرد کے پاس۔ کیوں؟ عورت کے پاس طاقت ہی نہیں ہے۔ سارے معاشرے اس پہ چل رہے تھے۔ اب جناب علی مرد کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو کرنا ہے کرتا پھرے۔ اچھا، اب یہ جو طاقت کا مسئلہ تھا یہ صرف مرد اور عورت کو ڈیفائن نہیں کر رہا تھا، پورے معاشرے میں یہی تھا۔ مثال کے طور پر ایک مالک، 5 اس کے غلام، اس کے پاس طاقت ہے، سب کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ختم ہو گیا معاملہ۔ یہ آئیڈیا کب تک چلا ہے؟ ابھی 150 سال پہلے تک بھی چلا ہے دنیا میں۔ یہ امریکہ میں جو داخلی جنگ ہوئی تھی 19ویں صدی میں شمال اور جنوب کے درمیان، اس کا مین ٹاپک ہی یہی تھا، سلیوری تھا۔ تو 150 سال پہلے تک امریکہ میں سلیوری آفیشل تھی، قانون کا حصہ تھا۔ یہ لوگ اب بول رہے ہیں اسلام 1400 سال پہلے ان باتوں کو ختم کرنے آیا کہ نہیں بھئی یہ بنیاد صحیح نہیں ہے۔ تو پہلے کے معاشرے جو تھے، جو ثقافتیں تھیں، اب اگر میں پہلے کی زمانے کی ثقافتوں کو گننا شروع کروں، اور مثال کے طور پر ہم مشرق سے شروع کریں تو جاپان، ہندوستان، اس کے بعد جاپان، چین، ہندوستان، ایران، روم، مصر، یونان، اور مثال کے طور پر امریکن سویلائزیشن کی ہمارے پاس زیادہ اطلاعات نہیں ہیں، تو یہ جتنی سویلائزیشن تھیں ان سب کے اندر اسٹینڈرڈ طاقت تھی۔
طاقت ہے تو مالک وہی ہے، مرد اور عورت میں مرد مالک ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ معیار تھا، دوسرا معیار تھا عورت کو جنسی خواہشات میں استعمال کرنا، اس کا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں تھا۔ یا مرد اس کو ایکسپلائٹ کرے گا اپنے لیے نوکروں کی طرح، غلاموں کی طرح، یا ایکسپلائٹ کرے گا سیکسول سلیو کی طرح، جنسی غلام کی طرح۔ یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو چل رہی تھیں۔ اس دوران میں ایکسیپشنلی عورتوں نے کچھ مقامات بھی حاصل کیے ہیں، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مختلف ثقافتوں میں بھی کچھ عورتیں رہی ہیں۔ اچھا، ان عورتوں نے مقامات کیسے حاصل کیے؟ بہت کم ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے کسی علم، فضل اور دوسری صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو حاصل کیا ہو۔ بہت ساری عورتوں نے اسی کو مرد کی کمزوری سمجھتے ہوئے مقامات کو حاصل کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مرد کی کمزوری ہیں تو انہوں نے مرد کی کمزوری کو مرد کے ہی خلاف استعمال کیا اور اپنے لیے طاقت بنائی۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے، البتہ یہ ہمیشہ نہیں ہوا ہے لیکن بہرحال ہوا ہے تاریخ میں۔ مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کیا گیا اور بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ ایک عورت کی خاطر۔ وہ بادشاہ تھی کیا؟ نہیں، بادشاہ نہیں تھی، اس نے بادشاہ کی کمزوری کو استعمال کیا۔ اور مثلا ماہ مبارک رمضان ہے، مولا امیر المومنین کی شہادت کے ایام آنے والے ہیں کچھ دنوں کے بعد، وہی ایک عورت کا منفی کردار۔ اچھا، اب یہ جو عورت کا منفی کردار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رد عمل ہے اس مینٹالٹی کا جس سے معاشرہ عورت کو دیکھ رہا تھا۔ عورت کو وہ استعمال کر رہا تھا نفسانی خواہشات کے اندر، عورت نے اسی نفسانی خواہشات کی کمزوری کو استعمال کیا اپنی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ اس کے پاس اور کوئی گراؤنڈ ہی نہیں تھا۔ تو آپ مثال کے طور پر جائیے اور مثلا اسلام سے پہلے کی جو جتنی سویلائزیشنز میں نے کہیں، ان میں جا کر عورت فلاسفرز کو ڈھونڈیں، عورت مثال کے طور پر ایجادات کرنے والی ڈھونڈیں، آپ کو شاید ہی کسی عورت کا نام اچھے لفظوں میں کامیابی کے ساتھ نظر آئے گا، مگر یہ کہ بہت ہی کم اکا دکا، مثلا اکا دکا کہیں کسی خاتون کا نام ملتا ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ اسی کمزوری کا استعمال ہے، اور اس میں عورت کی کوئی غلطی نہیں تھی، معاشرے نے اس کو یہ دیا تھا۔ اس طرح دین، اس طرح ثقافتوں کے معاملے چلتے رہے۔ اب میں تھوڑا سا اسلام کو ابھی روک کر مغربی ثقافت کے اوپر آتا ہوں کہ مغربی ثقافت نے عورت کے ساتھ کس طریقے کا بیہیویئر رکھا، اور یہ جو ماڈرن ٹائم ہے یا ایرا ہے، اس کے اندر جو عورت کے ساتھ بیہیویئر ہے وہ کس ٹائپ کا ہو رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ابتدا تو ویسے ہی ہے جیسے تمام ثقافتوں میں تھی کہ مثلا عورت کا استحصال ہے، عورت کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔ کب تک؟ میں تعجب کرتا ہوں بعض اوقات، ہم مسلمان چونکہ فکری طور پر ابھی غلامی کے اندر آ گئے ہیں، فکری طور پر ہم لوگوں کے اندر خود اپنے بارے میں، اپنے دین، اپنی تاریخ کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے، ورنہ کوئی ہمیں کہے کہ ہم نے عورتوں کا خیال نہ رکھا، یہ نری جہالت ہے۔ مثال کے طور پر 1400 سال پہلے اسلام کہتا ہے عورت کا حق ہے کہ مالکیت بنائے، اونرشپ بنائے۔ کیا مرد شادی کے بعد عورت کی تمام اموال کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے؟ نہیں، مرد کو اختیار نہیں ہے۔ شادی ہوئی ہے، اس نے اپنا مال تمہارے حوالے نہیں کیا ہے، تمہارے پاس حق نہیں ہے کہ تم اس کے مال کے اندر دست برد کرو، تمہیں اس کی ملکیت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا، یہ بات مغرب کو کب سمجھ میں آئی ہے؟ 20ویں صدی میں۔ 20ویں صدی تک آتے آتے ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں عورت کو بھی حق دینا ہوگا، عورت کو بھی میراث میں سے حق ملے گا۔ اسلام ان لوگوں کے اس عقل پر آنے سے 1400 سال پہلے عورت کو میراث میں حق دے رہا تھا۔ تو اسلام تو ماشاءاللہ بہت پروگریسو ہے ان لوگوں سے، لیکن چونکہ ہمیں خود نہیں معلوم، ایک وجہ، دوسری وجہ یہ کہ ہمارے سامنے مسلمانوں کا کردار ہے، جو کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن بہت سارے لوگ جاہلیت کے علمبردار مسلمان ہیں، وہی کر رہے ہیں جو جاہلیت میں ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، ورنہ اسلام کی اوپینین کہاں پہ یہ ہے۔ تو اب مغربی معاشرے میں کیا ہوا؟ مغربی معاشرے کا اسٹارٹنگ وہی تھا، استحصال،
عورت بارگین کے ٹول کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. ایک بادشاہ کو دوسرے بادشاہ سے تعلقات بنانے ہیں تو وہ اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دے گا. یہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی تھا, مشرقی معاشروں کے اندر بھی ایسے ہی تھا کہ عورتوں کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا بادشاہوں کی جنگوں کے اندر, بارگین کے اندر, لین دین کے اندر. یہ جو گروہ اسماعیلیہ ایران سے نکل کر ہندوستان آیا, اس کی تاریخ میں بھی یہ موجود ہے کہ جب شاہ ایران کے خلاف بغاوت کی تو شاہ ایران نے بغاوت کو دبانے کے بعد ایک موقع اور دیا اور کہا کہ ایک موقع اور دیتا ہوں, آئندہ سے بغاوت نہیں کرنا, اور ایک لڑکی اپنی اس کے دربار میں رکھی کہ وہ اطلاع دے سکے کہ بھئی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پرانی چیز ہے یہ. مغرب کے اندر بھی ایسے ہی تھا, عورت کا اس طرح سے استعمال ہوتا تھا. اچھا, یہ استعمال چلتا رہا یہاں تک کہ رینیسانس آ گیا 17ویں صدی میں, جہاں پر 1600 کے بعد جب نئی فکریں سامنے آنے لگیں, دین کی جو ظلم کی انتہا ہو گئی تھی, جاگیردار اور دینی, پادری اور بادشاہ یہ سب مل کر لوگوں کا استحصال کر رہے تھے, اس کے خلاف اور تاجر طبقے کی طرف سے بہت ساری تحریکیں اٹھیں جس کو رینیسانس تعبیر کیا جاتا ہے. رینیسانس میں تمام جو پرانے ستون تھے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے, تو وہ جو پرانے سارے نظام ٹوٹے, اس کے ساتھ ہی صنعتی انقلاب بھی آیا, کارخانے لگنے لگے. جب کارخانے لگنے لگے تو ان کو ایک ضرورت سمجھ میں آئی کہ ہمیں ایک ایسا مزدور چاہیے جس کے اندر احتجاج کرنے کی طاقت نہ ہو, کم پیسے بھی دیں تو خوش ہو جائے. پہلی دفعہ انہوں نے عورت کو گھر سے باہر نکالا. اچھا, وہ عورت جو بیچاری پسی ہوئی تھی, ہر ایک کا ظلم سہ رہی تھی, آج تک میں دیکھتا ہوں ہمارے علاقوں کے اندر بھی بعض جگہ پہ ہے, صبح کو کھیتوں میں جاتی ہے, کام کرتی ہے, بچوں کو بھی پالتی ہے, جانوروں کو بھی سنبھالتی ہے, گھر بھر کا کھانا بھی بنائے, اور شام کو مرد آئے تو صرف ایک کام کرتا ہے, آ کر خوب پیٹتا ہے, اس کو خوب مارتا ہے تاکہ بھاگنے کا نہ سوچے, اور جو سیکسول اس نے خواہشات کو پورا کرنا ہے وہ پوری کرے گا, اور صبح کو پھر اس کی کہانی دوبارہ شروع. اور یہ بیچاری جو روز پٹتی ہے, بہت سارے علاقوں میں اب وہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ یہ پٹنا غلط ہے, یوں سمجھایا گیا ہے کہ یہ تو لائف کا حصہ ہے, آج تک ہو رہا ہے یہ. تو جب مغربی معاشرے تھے وہ کیا بہتر تھے ان سے؟ ان میں بھی یہی ہوتا تھا. اچھا, وہ عورت جو بیچاری پٹ رہی ہے, مر رہی ہے, کٹ رہی ہے, اس کو کسی کارخانے کے اندر پتہ چلا کہ بھئی ایک جاب ملے گی, گھر سے باہر جا کے کام کرو گی, مرد کو تو 10 سکے ملیں گے مثلا, تمہیں 5 ملیں گے, لیکن یہ 5 تمہارے ہاتھ میں آئیں گے. یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا, کم سے کم مرد کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کچھ تو ہاتھ میں آئے گا. تو یہاں سے ایک سستے مزدور نے مارکیٹ میں انٹری کی. اچھا, وہ جو سستا مزدور 5 روپے لے کر آیا, ان میں کچھ عورتیں تو یقیناً وہ ہوں گی جو بیچاری یہ 5 بھی لا کے مرد کو دے دیتی ہوں گی, کچھ وہ ہوں گی جن کے مرد ان کو توجہ نہیں دے رہے تھے, انہوں نے ان 5 سے اپنے بچوں کو کھلانا ہوگا. لیکن انہی میں کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جن کے ہاتھ میں 5 تھے, تو انہوں نے اس 5 کو اپنے اوپر لگانا تھا, اور اپنے اوپر جو لگانا تھا تو کس چیز میں لگانا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے. یہاں سے فیشن کا دور شروع ہوا, آفیشیلی فیشن کا دور یہاں سے شروع ہوا. پہلے بھی تھا, لیکن پہلے بادشاہوں کے یہاں تھا, زمینداروں کے یہاں تھا, عام پبلک میں نہیں تھا. جب عورت کے ہاتھ میں پیسہ آنا شروع ہوا جو اس کی اپنی اونرشپ تھی, تو اس کو یہ اندازہ ہوا کہ بھئی اب اس پیسے کو میرے اوپر خرچ ہونا ہے, اب جو میرے اوپر خرچ ہونا ہے تو کہاں خرچ کرے. تو پھر جناب لباس کے اوپر, تزئین کے اوپر, آرائش کے اوپر خرچ کرنے کا دور شروع ہوا, ایک نئی انڈسٹری بن گئی. اچھا, یہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ بھی تھی, اتنا کپڑا بن رہا تھا, بہرحال وہ کپڑا اگر اس وقت تبدیل ہو جب پھٹے تو 2 سال لگ جائیں گے, تو اگر فیشن میں ہو تو 6 مہینے میں بھی تبدیل ہو جائے گا. تو ان کی ریکوائرمنٹ بھی تھی کہ بھئی اتنا کپڑا کارخانوں میں بن رہا ہے, پہلے تو ہاتھ سے بنتا تھا, اب اس کے 25 گنا 30 گنا کپڑا بننا شروع ہو گیا مشینوں میں, یہ بکے گا کہاں پہ؟ پہلے زمانے میں اس وقت بدلتے تھے جب پھٹتا تھا, تو انہوں نے کہا بھئی یہ تو کام خراب ہو جائے گا, تو کارخانے بند ہو جائیں گے سارے. تو اب کوئی ایسا نظام لاؤ کہ پھٹنے سے پہلے بدل جائے. فیشن آ گیا. پھر ایک اور کام ہوا, پہلے سوٹ بنتا تھا 5 میٹر میں,
اب کوئی ایسا کام کرو کہ قیمت تو اس کی ڈبل ہو جائے اور لباس آدھا ہو جائے، اور اس میں ایک حیوانی خواہش بھی پوری ہو جائے اپنے آپ کو دکھانے کی، تو جناب فحشا کا دور شروع ہو گیا۔ مغربی معاشرے میں بھی عورت کے ساتھ استحصال ہوا، لیکن اس استحصال کے بعد جو کچھ ہوا وہ نئے استحصال کی ایک اور کہانی بن گئی۔ اچھا، وہ عورت بیچاری کس بات پہ خوش تھی؟ کم سے کم پٹنے کا دور تو ختم ہوا، کم سے کم طاقت تو ملی، 4 پیسے تو ہاتھ میں آ گئے۔ پہلے تو میں بتا نہیں سکتی تھی کہ میں کون ہوں، کم سے کم اب یہ تو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ عورت کے ساتھ ناانصافی کا ایسا چیپٹر تھا جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ کل بھی میں شاید کہیں پہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ بشریت میں کبھی مرد اور عورت دونوں، خاص کر عورت، اتنا برہنہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دفعہ میں ہوئی۔ برہنگی کے ادوار مختلف ثقافتوں میں آئے ہیں، اور کچھ ثقافتوں میں غیر معمولی برہنگی بھی رہی ہے، لیکن اتنی برہنگی اور اتنی معزز برہنگی یہ کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ بدقسمتی سے ہمارے دور میں ہے۔ ہمارا دور اس اعتبار سے تاریخ بشریت کا خطرناک ترین دور بن گیا ہے کہ جس کے اندر برہنگی ایک عجیب سطح پہ چلی گئی ہے، اور برہنگی میں ہی تعظیم بھی مل گئی ہے۔ یہ بہت غلط کام ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے اس کے پھر نتائج ہیں۔ تو مغربی معاشرے نے مشکل کو حل کرنا چاہا، یا مثلا مشکل کو نہیں حل کرنا چاہا، ایک نئی مشکل ایجاد کر دی۔ تو انہوں نے جو مشکل نئی ایجاد کی وہ یہ کہ عورت کو گھر سے تو نکال لیا، لیکن گھر سے نکال کر کہیں کا بھی نہیں رکھا۔ اب وہ بیچاری خود اپنی ہی ایک غلام بن گئی ہے، اپنی ہی غلام بن گئی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اب مغربی معاشرے کی خواتین اس بات کو درک کرنا شروع کر رہی ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ ایک ظلم ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اچھا، یہ مرد کے ساتھ بھی ہوا ہے، لیکن مرد کے ساتھ نسبتاً کم ہوا ہے، عورت کے ساتھ زیادہ ہوا ہے۔ وہ اس طریقے سے، مثال کے طور پر مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے۔ اچھا، مجھے گھر سے باہر نکلتے وقت یہ سوچنا ہے کہ بھئی جو میں نے لباس پہنا ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر میری ریکوائرمنٹ 15 ہیں، وہ 15 ریکوائرمنٹ میں پوری کروں گا تو میرا لباس مناسب کہلائے گا۔ اچھا، یہ ریکوائرمنٹس عورت کی کتنی ہیں؟ بال کیسے ہوں، چہرہ کیسا ہو، فلاں پاؤں، جوتے، او مائی لارڈ، بیچاری خود محصور ہو گئی اپنے اندر کہ میں نے کہاں پھنسا لیا اپنے آپ کو۔ اور اب آپ تصور فرمائیے کہ بہت ابھی آہستہ آہستہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ مثلا ایک ایشو بنا ہوا ہے مغربی دنیا کے اندر کہ بھئی یہ جو ماڈل گرلز ہیں اتنی ڈائٹنگ کرتی ہیں، اتنی ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ فزیکلی فٹ نہیں ہوتی بیچاری۔ اچھا، ان کو اپنی باڈی کو سلم رکھنا ہے، اپنی ساری خواہشات ماریں گی، پتہ نہیں کیا کچھ تباہ کر دیں گی اپنے آپ کو سلم رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ذرا سا ہماری باڈی ڈی شیپ ہوئی، معاملہ ختم۔ اب مثال کے طور پر ایڈورٹیزمنٹ جو ہوگی، اسکول میں بچوں اور بچیوں کے اوپر کتنا بوجھ ہے کہ اگر کسی بچے کا، بچی کا باڈی کا وزن بڑھ گیا تو یہ سمجھ لیجیے جیسے اس کی عزت ہی ختم ہو گئی۔ اتنا زیادہ بوجھ پڑ گیا دماغوں کے اوپر، میک اپ کا بوجھ، شیپ کا بوجھ، خوبصورتی کا بوجھ۔ چلو آپ کہو یار باڈی کا شیپ جو ہے وہ تم نے کیوں کھانا زیادہ کھایا، کم کھاؤ، چلیں یہ کسی بھی وجہ سے مان لیتے ہیں، جبکہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی باڈی ہوتی ایسی ہے کہ اس میں وزن بڑھنا ہوتا ہے، میڈیکلی پروون ہے یہ کہ بعض لوگ باڈی ویٹ کو کم نہیں کر سکتے۔ وہ تو آپ نے کہا کہ نہیں باڈی کا ویٹ ایسا ہونا چاہیے، شیپ ایسی ہونی چاہیے، چلو میں یہ بھی مان لیتا ہوں۔ شکل اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ شکل کے اوپر جب احترام مل رہا ہے تو وہ لڑکی جو جس کی شکل اچھی نہیں ہے وہ کہاں جائے؟ یہ سب وہ بوجھ ہیں جو انہوں نے عورت کے اوپر ڈال دیے۔ اب تو کچھ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی غلطیاں ہو گئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے، چیزیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں۔ تو یہ مغربی معاشرے کے اندر اس طرح سے ہوا ہے۔ تھوڑا سا میں نے چاہا کہ اس کو بھی ٹچ کر دوں تاکہ اس کا بھی تھوڑا سا بیان کر لیں، اور واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معاشرے میں عورت کے حق کے معاملے میں ایک مشکل تھی،
انہوں نے مشکل کو حل کیسے کیا؟ عورت کو پیسہ دے کے، عورت کو گھر سے باہر نکال کر، بقول اپنے عورت کو پرسنالٹی دے کر. لیکن وہ جو ان کا مشکل کا حل تھا اس کا ایک بیکلیش آیا، اور بیکلیش آنے کے نتیجے میں اب جو عورت مصیبت میں پڑی وہ اس سے بھی بدتر ہو گئی. تو میرا اپنے خیال ہے کہ ابھی تک عورت وہ بھی حاصل نہیں کر پائی جس کا وہ سوچ رہی تھی کہ پیسہ آنے پہ مجھے ملے گا، اور وہ مشکل بھی حل نہیں ہوئی جس کو انہوں نے ظاہری طور پہ حل کرنا چاہا تھا. میں اس کی مثال عرض کروں، ابھی تک مغربی معاشروں کے اندر بھی، مشرقی معاشروں کو تو چھوڑ دیجئے جہاں پہ عورت کے کام کرنے کا فینومینا ان کے مقابلے میں تو بہت ہی کم مدت کا ہے، مغربی معاشروں کے اندر بھی عورتوں کی تنخواہیں آج تک مردوں کے برابر نہیں آئیں، آج تک نہیں آئیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ وال اسٹریٹ کے اوپر جو کمپنیز لسٹ ہوئی ہوئی ہیں اس کی جو مینیجرل بورڈز ہوتے ہیں ان میں عورتوں کا پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر ہے ابھی تک. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جتنے بھی نعرے انہوں نے لگائے عورت اور مرد کی برابری کے، حتیٰ پروفیشنل فیلڈز کے اندر بھی عورت اور مرد کو برابری کا حق نہیں ملا ابھی تک. یہ ان کے نعرے فضول کے نعرے ہیں جو یہ لگا رہے ہیں، لیکن ان نعروں سے جو کچھ انہوں نے عورت کے ساتھ تباہی ایجاد کی ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اچھا اب دیکھیے اس کو اور حل کرنے کی کوشش کیسے ہوئی اور اس کے کیا نتائج ہوئے. اس مشکل کو انہوں نے، کہ عورت کمزور تھی، عورت پہ ظلم ہو رہا تھا، استحصال ہو رہا تھا، انہوں نے کچھ قوانین کے ذریعے سے حل کرنا چاہا. اب ان قوانین کے نتیجے میں کیا ہوا اس کی تھوڑی سی ایک پکچر عرض کروں گا. البتہ یہ تھوڑی سی ون سائیڈڈ ہے، تھوڑی سی ون سائیڈڈ ہے. بہرحال ایسا بھی ہو رہا ہے اور کافی ہو رہا ہے، لیکن میں قبول کروں گا کہ 100% کیسز میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہے. مثلا ایک مثال انگلینڈ کے قوانین سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا جیسے ہی ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہ فلموں اور ڈراموں کے اندر اور بڑا دکھاتے ہیں کہ مرد نے پروپوز کیا عورت کو تو بڑا یہ سینسٹیو لمحہ ہوتا ہے، بڑا ڈرامیٹک ہوتا ہے اور اس میں بڑا کچھ انوالو ہوتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ جو مرد عورت کو پروپوز کر رہا ہوتا ہے اس پروپوزل کے پیچھے ایک اور کہانی بھی ہے. جیسے ہی اس سے شادی کرے گا اس مرد کی آدھی دولت اب اس عورت کی ہے. تو پروپوزل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں آدھا تو تیرا غلام ہو گیا ہوں. تو پروپوزل بہت سوچ سمجھ کے کرے گا کہ میں کس کو پروپوز کر رہا ہوں. اچھا پروپوز نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ زندگی گزارتا رہے گا. بچے یا تو نہیں ہوں گے یا ہوتے رہیں، شادی کی کیا ضرورت ہے بچوں؟ چلتا رہے گا معاملہ. ہمارے یہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جملے نکال کے بیچ میں کہیں سے کلپ سنا دیتے ہیں. تو میرا یہ کوئی کلپ نہ سنا دے کہ شادی نہیں ہوئی بچے ہوتے رہیں، تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے نکال کے کوئی سنا دے. تو بھیا ذرا خیال کرنا ریکارڈ کرنے والوں. ان کے ہاں مینٹیلٹی یہ بن گئی کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، شادی نہیں کرتے ہیں. برٹش یا ویسٹرن مینٹیلٹی، شادی نہیں کرتے بچے بھی ہوتے رہیں گے کوئی بات نہیں. کیوں؟ اگر شادی کر لی تو پھر ایک مسئلہ ہے، آدھی دولت اس کے پاس چلی گئی. اب ایک سینیریو ہے، اور وہ سینیریو یہ ہے کہ مرد نے جناب شادی کر لی، ایوریج مرد ہے، ایک گھر ہے اس کے پاس، ایک گاڑی ہے، ایک جاب ہے، جاب کرتا ہے، کماتا ہے. گھر بھی مارٹگیج ہوتا ہے، قسطوں پہ ہوتا ہے، گاڑی بھی قسطوں پہ ہوتی ہے. اب جناب علی شادی ہو گئی، بچے ہیں، بچوں کی ایج کم ہے، 5 سال 6 سال 8 سال. کسی بھی وجہ سے بات چیت میں تو تڑاک ہو گئی اور مثلا مرد نے کوئی سخت بات کہہ دی، تو عورت نے صرف اتنا کام کرنا ہے، اس نے پولیس فون کرنا ہے اور اس نے یہ کہنا ہے کہ مرد نے مجھے تھریٹ کیا ہے. تو ایک انگلستان میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی جو پولیس کی ایمرجنسی ریسپانس میں کام کر چکے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا پروٹوکول یہ ہے کہ میں جاؤں گا اور اس مرد کو جیل میں ڈال دوں گا، جو ہوا وہ کل دیکھیں گے جج کے سامنے. ابھی میرا کام یہ ہے کہ اس کو پکڑوں، جیل میں ڈال دوں. تو جناب علی تھوڑی کھٹ پٹ ہوئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. عورت نے فون کر دیا کہ بھائی اس نے مجھے تھریٹ کیا ہے.
پولیس فوراً آئی، اس نے مرد کو اٹھایا فوراً جیل میں کہ بیٹا اب تو تم تو وہاں فارغ ہے۔ اس کے بعد عورت نے ڈیورس کا کیس فائل کر دیا کہ بھئی یہ تو میرے ساتھ نہیں چلے گا، یہ تو بہت ناانصافی کرتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ڈیورس کا کیس فائل ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ جیسے ہی طلاق ہوئی اب ایک مزیدار کہانی شروع ہو گئی، جتنا کچھ مرد کی اونرشپ میں ہے وہ آدھا عورت کا ہے، تو گھر گاڑی جو کچھ آپ کے پاس ہے آدھا دے دیجیے اب آپ۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 گھر ہوتے تو ایک عورت کا تھا، 2 گاڑیاں ہوتی تو ایک عورت کی تھی ایک مرد کی، اب اگر ہیں ہی ایک گھر ہے ایک گاڑی ہے، دونوں قسطوں پر ہے، اب کیا ہوگا؟ جب تک بچوں کی عمر مثال کے طور پر 15 سال 16 سال نہ ہو، یہ گھر اور گاڑی عورت کے پاس رہے گی۔ اب یہ گھر اور یہ گاڑی دونوں ہو گئی عورت کے پاس، اور مرد صاحب کو بتا دیا جائے گا کہ بھیا 500 میٹر کے اندر مت آنا ورنہ جیل ہے۔ اچھا اب یہ جو گھر اور گاڑی ہے اس کی قسطیں کون بھر رہا ہے؟ وہ کما کے بھرے گا۔ کیا اس گھر میں رہ سکتا ہے؟ نہیں، اس سے تو اتنے میٹر نزدیک بھی نہیں آ سکتا ہے۔ بڑا خوبصورت کام ہو گیا۔ اچھا جس مرد کو اس بات کی پاسبلٹی 50% ہو کہ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے وہ شادی کرے گا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں 2 سال کے اندر طلاق ہونے کے کیسز 40% سے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب ہے آج ایک آدمی شادی کر رہا ہے تو 40% امکان کم سے کم اس بات کا ہے کہ 2 سال کے اندر یہ عورت کہیں اور ہوگی، تو اس سے شادی کرے گا کہ آدھی دولت لے کے میری بھاگ جائے گی؟ نہیں شادی کرے گا تو پھر یہی ہوگا۔ مثلا ایک ٹینس کا پلیئر تھا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، اس کے نیچے لکھا ہوا آتا تھا ٹینس کے فلاں پلیئر اپنی منگیتر شادی نہیں ہوئی ہے اور 2 بچوں کے ساتھ۔ اچھا جس معاشرے میں یہ ہو رہا ہو، جس میں مرد عورت پہ اعتماد نہ کر سکے، شادیاں نہ ہو رہی ہوں، اس معاشرے میں بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ان کا عورت کا حل ہے، یہ ان کا حل ہے۔ اچھا کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہارے معاشرے میں جو حل ہے وہ زیادہ اچھا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ میرے معاشرے میں جو حل ہے وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے میرے دین کا حل زیادہ اچھا ہے۔ میں معاشرے کے حل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہیں، میرے معاشرے نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہوئی ہیں، اس کا بھی کوئی قابل قدر حل نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ میرے دین کے پاس ایک حل ہے، وہ ان سب سے بہت بہتر ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا۔ البتہ یہ جو میں نے انگلستان کا کیس رکھ کے آپ کے سامنے کہا، اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں، کوئی قانون دان مجھے نہ پکڑے کہ مثلا مولانا یہ جو ہوتا ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں مجھے بھی معلوم ہے تھوڑا بہت کہ کچھ اور بھی ہوتا ہے اس میں، لیکن یہ ایک پاسبل سینیریو ہے اور یہ ایک پریکٹیکل سینیریو ہے۔ ایسے سینیریوز میں دیکھ چکا ہوں، بلکہ بڑا زبردست ایک کیس تھا، وہ میں ابھی اتفاقاً جب پچھلے ٹرپ میں تھا وہاں پہ، تو مجھے ایک بندہ خدا ملا اور مجھ سے کہنے لگا، میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ کیس اس طرح کی کچھ باتیں اس نے مجھے سنائی، میں نے کہا یار یہ پریکٹیکلی ہو جاتا ہے کیا؟ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا مولانا اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس سے بھی بدتر۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہنے کا وہ ہمارے آفس کے اندر نام لیا اس نے ایک انگریز کا کہ وہ کام کرتا ہے، ایک دن آیا تو یہاں پہ سوجا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا، میں نے اس کو پوچھا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کل اس نے بہت زور سے مارا ہے یار مجھے۔ تو اس نے کہا بھائی تو پولیس کو کال کر۔ کہنے لگا میں میرے کال کرنے سے پہلے وہ کال کر دے گی، میں جیل میں جاؤں گا، پھر مجھے پٹنا ہے بیچارے کو۔ تو یہ پریکٹیکل سینیریوز ہیں۔ ہاں کوئی یہ کہے گا بھائی ایکسیپشنلز ہیں، پرسنٹیج کم ہے، نہیں، ڈیورس کے بعد جو کچھ ہے اس کی پرسنٹیج کم نہیں ہے، ڈیورس کے بعد جو کچھ ہے وہ ہولناک ہے اور اس کے پرسنٹیج بھی کم نہیں ہے، اور جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ کتنے پرسنٹ بچے ایسے ہیں جو سوشل لائف میں پلیں گے، یعنی ماں باپ سے لے لیے جائیں گے، سوشل سیکیورٹی کے اوپر پلیں گے، پھر کسی اور فیملی میں رہیں گے، کسی ہاسٹلز کے اندر رہیں گے۔ ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ جو بچے اس طرح سوشل سیکیورٹیز کے اوپر پل رہے ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹیج بچے ہوتے ہیں جو سائیکالوجیکلی اب نارمل ہوتے ہیں۔ کیوں سوسائٹی یہ ظلم کر رہی ہے اپنے ساتھ؟ یہ سب اس غلط حل کا نتیجہ ہے جو انہوں نے پیش کیا۔
انہوں نے غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور خود اس حل کے اندر پھنس گئے ہیں، ان کی عورتیں بھی اور ان کی فیملی بھی۔ البتہ اس حل میں کچھ عورتوں کے فائدے بھی ہوئے ہیں جو پچھلے زمانے کو دیکھتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ حل بھی کوئی حل نہیں بن رہا ہے، اور اس حل نے خود ان کے معاشروں کو برباد کیا۔ دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، کوئی کہے تمہارے معاشرے بہتر ہے، میں کہوں گا نہیں، میرے معاشرے بھی بہتر نہیں ہے، میرے معاشرے میں بھی غلطیاں بہت ہیں، کاش تم دونوں دین پہ آؤ، دونوں دین پر آؤ۔ تو دین کے پاس اس سے زیادہ مناسب حل موجود ہے، اور دین کا جو حل ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مینٹیلٹی سے۔ سب سے پہلی جگہ جہاں پہ اسٹرائک کرنا پڑے گی وہ مینٹیلٹی ہے، وہاں سے حل شروع ہوگا۔ میں چند منٹس آپ کے اور لوں گا اور اس مینٹیلٹی کو بہت بریفلی عرض کروں گا، اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنے معاشرے پر۔ یہ جو میں نے کہا میرے معاشرے میں بھی حل اچھا نہیں ہوا ہے، اس کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو کس طریقے سے ہم کیا سجیسٹ کرتے ہیں بہتر کرنے کے لیے وہ بھی عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صاحب جو ویسٹرن علاقے تھے یا پرانے تہذیب، اس کو ویسٹ کو صرف نام نہ لوں، میں ایک دفعہ یورپ میں تھا کہیں، تو ایک مسلمان ہونے والی خاتون نے میرے سامنے بڑا اچھا ایک سوال رکھا، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے کچھ عرصے پہلے ویسٹرن سویلائزیشن پر کچھ لیکچرز دیے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ لیکچرز آپ کے کہیں نہ کہیں سنے ہیں، تو ان کے شوہر نے تھوڑا بہت ٹرانسلیٹ کیا تھا ان کے لیے ساری باتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو میری پرسنالٹی ہے، میں ان کے گھر میں بھی کچھ دن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میری پرسنالٹی کو تھوڑا بہت دیکھا ہے، یہ کتنے % آپ کے خیال میں اسلامی ہے؟ یہ بڑا خطرناک کوشچن ہے۔ تو میں نے کہا کہ بہن میں اندازہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پرسنالٹی میں کم سے کم 80% کے قریب میرے نزدیک مسلمان پرسنالٹی کم سے کم اتنی ہے، باقی کا میں نہیں کہہ سکتا۔ تو کہنے لگی کہ میں خوش ہوئی کہ آپ نے مجھے 80% کا گریڈ دیا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مسلمان ہونے سے پہلے اور بعد میں میرے اندر جو چینج آیا ہے وہ 15-20% سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو 80% آپ کو مسلمان لگ رہی ہوں، اس میں کم سے کم 60% میری پرانی شخصیت ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ ویسٹ میں سب کا سب غلط ہے۔ نہیں، ویسٹ میں سب غلط نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ ہم اپنے معاشروں کے اندر جب رہ رہے تھے، ہمارے یہاں بھی خدا کا احترام تھا، ہمارے یہاں بھی دین کا احترام تھا، ہم بھی بڑوں کا احترام کرتے تھے، ہم بھی قبرستان جاتے تھے، ہم بھی اس طریقے سے کام کرتے تھے۔ تو یہ مت سوچیں آپ کہ ویسٹرن سویلائزیشن ساری کی ساری غلط تھی۔ نہیں، ویسٹرن سویلائزیشن میں اچھی چیزیں، کہنے کی میں تو 60% وہی ہوں جو پہلے تھی۔ ہاں، میں نے کچھ چیزیں تبدیل کی ہیں اپنے اندر، پہلے میں پردہ نہیں کرتی تھی، اب میں پردہ کرتی ہوں، پہلے فنا کام کرتی تھی، اب یہ نہیں کرتی ہوں۔ لیکن ہم پہلے بھی اتنے برے لوگ نہیں تھے اسلام لانے سے پہلے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اصل میں جب میں ویسٹرن سویلائزیشن کہتا ہوں تو میرے نزدیک جو دماغ میں ہے وہ میٹیریلزم ہے، نہ کہ ویسٹرن۔ چاہے وہ ویسٹرن ہو چاہے وہ ایسٹرن ہو، مقصد میٹیریلزم ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو پھر آپ ویسٹرن کی ٹرم استعمال مت کریں، آپ میٹیریل سویلائزیشن کہیں یا میٹریلسٹک سویلائزیشن کہیں، آپ ویسٹرن سویلائزیشن کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ تو بہت اچھا مجھے ایک اور جملہ یاد آیا ایک پادری کا۔ وہ ایک بندہ تھا وہ جو فار رائٹ، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا رائٹسٹ گروپ جو ویسٹ میں ہوتے ہیں، گورا پسندی کے اوپر مائل، اینٹی امیگرنٹ، اینٹی ریلیجن ٹائپ کے، تو ان میں سے ایک آدمی تھا جو رائٹسٹ تھا۔ اس نے مسلمانوں کے اوپر خوب لتاڑا، ایک دفعہ اس نے ایک آرٹیکل لکھا، اس نے مسلمانوں کو خوب ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے لکھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنے ہاں فٹ نہیں پاتے، ہم اپنے یہاں فٹ نہیں پاتے، ان لوگوں کے پاس وہ ڈریسنگ ہی نہیں ہے جو ہمارے پاس ڈریسنگ ہے، ان لوگوں کے ہاں وہ رات منانا ہی نہیں ہے جو ہمارے یہاں رات منانے کا تصور ہے۔ تو ایک پادری نے جواب لکھا، پادری نے، پریسٹ نے، اس نے جواب لکھا، اس نے کہا جو تم نے لکھا مسلمان ہمارے یہاں فٹ نہیں ہے یا ان کی ڈریسنگ وہ نہیں ہے جو ہماری ڈریسنگ ہے، تو جو آج تمہاری ڈریسنگ ہے اس کو آئے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ اس سے پہلے تم کیا پہنتے تھے؟ اور جو مسلمان پہنتے ہیں کیا وہی نہیں ہے جو تم بھی 200 سال پہلے پہن رہے تھے؟ ہم نے چینج کیا ہے، وہ لوگ باقی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تم نے لکھا ہے وہ نائٹ لائف نہیں رکھتے، تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ نائٹ لائف تمہارے یہاں تھی یا نہیں تھی؟ یہ تمہاری ابھی کی پیداوار ہے، یہ تمہاری خود کلچرل ایلینیشن کی پیداوار ہے۔ تم کلچرلی ایلینیٹڈ ہو گئے ہو اپنی سوسائٹی سے، اس وجہ سے تم یہ باتیں کر رہے ہو، ورنہ مسلمان بالکل وہی ہیں جو ہم پہلے تھے۔
مثلا پہلے یہ بھی نقاب لگاتے تھے، پہلے یہ بھی پردہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر حداد عادل کی بڑی نفیس ایک کتاب ہے، عریاں تہذیب اور تہذیب کی عریانی، نفیس ترین کتابوں میں سے ایک کتاب، اور میں نے واقعاً اس کتاب سے بہت سیکھا ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، آپ کو جب کبھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا، ڈاکٹر حداد عادل کی ہے۔ میرے خیال میں شاید مولانا ذوالفقار زیدی صاحب نے اس کو ترجمہ کیا تھا، عریاں تہذیب اور تہذیب کی عریانی۔ تو اس کے اندر بھی انہوں نے ثابت کیا کہ بھئی یہ ڈریسنگ کا فینومینا چینج ہونا یہ آج کی بات ہے، اور 300 سال پہلے 400 سال پہلے ساری دنیا کے لباس ایک جیسے تھے۔ آپ چائنیز اور جاپنیز فلموں کو دیکھ لیجئے جو پرانے زمانے کا دکھاتے ہیں، بالکل وہی ہے جو انڈیا کے مغل دور کی پیداوار ہے، بالکل وہی ہے جو ایرانیوں میں 200 سال پہلے ہے، بالکل وہی ہے جو انگریزوں میں 200 سال پہلے، سب ایک جیسا تھا۔ یہ فینومینا رینیسانس کا فینومینا ہے جس میں سب کچھ چینج ہوا۔ تو عرض یہ تھی کہ سب سے پہلے مینٹالٹی پہ کام کریں۔ اسلام نے آ کر مینٹالٹی پہ کام کیا۔ آپ کو یاد ہے میں نے عرض کیا کہ عورت کے بارے میں مینٹالٹی کیا تھی؟ جس کے پاس طاقت ہے وہی مالک ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے اس مینٹالٹی پہ ضرب لگائی، کہا نہیں، جس کے پاس طاقت ہے وہ مالک نہیں ہے، بلکہ تم مرد ہو یا عورت سب خدا کے بندے ہو، کوئی بھی تم میں سے مالک نہیں ہے، مالک خدا ہے۔ اللہ کی مالکیت کا تصور ان بنیادی ترین تصورات میں سے ہے، آئیڈیاز میں سے ہے، جس کے اوپر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ هو المالک، اللہ ہی مالک ہے، اور باقی کیا ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب خدا کے سامنے محتاج ہو۔ تو خدا نے متعال نے سب سے پہلا کام، دین نے جو کام کیا وہ یہ کہ کہا کہ دیکھو تم یہ کہو کہ مرد مالک ہے یا عورت مالک ہے، یہ بات غلط ہے، سب خدا کے بندے ہو۔ اور خدا کی بندگی میں پہلا کام تو یہ ہو گیا کہ سب خدا کے بندے ہو۔ دوسرے مرحلے میں کیا مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ اچھا بندہ ہے اور عورت بندگی میں کم ہے؟ خدا نے کہا نہیں، جتنا مرد محترم ہے اللہ کے نزدیک اتنا ہی عورت محترم ہے اللہ کے نزدیک۔ تو خلقت میں دونوں اللہ کے بندے، خلقت میں دونوں خدا سے منسوب ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا۔ بس وہ یہ کہتا ہے یہ مسئلہ غلط ہے کہ کوئی یہ سوچے عورت پست مخلوق ثابت ہوگی، نہیں، کیوں پست مخلوق؟ انا خلقناکم، ہم پوری انسانیت کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو خدا نے متعال تمام کو اپنی مخلوق قرار دیتا ہے، دونوں کو خدا سے نسبت میں مساوی رکھتا ہے، اجر اور ثواب میں بھی دونوں کو مساوی رکھتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صاحب ایمان ہو تو خدا اس کو پاک و پاکیزہ زندگی نصیب کرے گا۔ تو خدا نے خلقت میں برابر کیا، قرب میں برابر کیا، جزا میں بھی برابر کیا۔ ان تمام کے بعد وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ عورت کی غلامی رہے گی مرد کے پاس، اور مرد عورت کے اوپر اس طرح کی حاکمیت رکھے گا کہ وہ جو چاہے کرے، نہیں، سب کو سب اللہ کی غلامی کے اندر رہیں گے، سب کو وہ کرنا ہوگا جو خدا چاہے گا۔ کل انشاءاللہ میں اس تصور کے اوپر اور عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے، ورنہ وہ رینیسانس کا انقلاب یہاں آ جائے گا اور لوگ کہیں گے بھائی افطار کے بعد اور اتنی گرمی میں 1 گھنٹے سے اوپر، یہ تو بھائی کہیں انقلابی تحریک نہ چل نکلے یہاں پہ۔ کل کا دن بہت محترم دن تھا، کل کا دن اس عظیم الشان شخصیت کے نام پہ تھا۔ گرچہ میرا وہ دن نہیں ہے بولنے کے لیے، آج 5 تاریخ ہے اور کل وہ برسی کی تاریخ تھی، لیکن کیا کوئی بھلا سکتا ہے وہ دن جس دن وہ فوت ہوئے؟ واقعاً عجیب دن تھا، گرچہ میری باری میں نے کہا کہ نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں تذکرہ نہ کروں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی 50 سالہ زندگی میں سید الشہداء کے غم کے بعد
اگر غم اٹھایا ہے تو دو غم اٹھائے، ایک آیت اللہ خمینی کی وفات کا غم اور ایک میرے والد کے جانے کا غم۔ لیکن میرے والد کے جانے کا غم چند دن سے زیادہ نہیں تھا، اور ان کے جانے کا غم بہت طولانی تھا، ان کے جانے کا غم بہت طولانی تھا۔ میں آپ کی خدمت میں فرسٹ ہینڈ رپورٹ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، چونکہ اس وقت ایران میں تھا اور اس موقع کو دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا تھا ماں پر۔ اور میں آپ کو اس طرح سے عرض کروں گا کہ جب 7واں دن تھا، ان کا ہفتم تھا، تو ہم لوگ 4 دن پہلے تقریباً قم سے پیدل نکلے تھے تہران جانے کے لیے۔ جون کا مہینہ تھا اور قم سے تہران اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا تقریباً کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ ہے۔ تو پیدل کے لیے نکلے اور کئی ہزار لوگ تھے جو پیدل نکل گئے تھے بغیر کسی تیاری کے، اتنے زیادہ لوگ جذبات میں آئے ہوئے تھے۔ اور پیدل چلتے چلتے بہرحال جو کچھ ہوا راستے میں وہ ایک علیحدہ کہانی، جذبات اتنے شدید تھے کہ ہفتم کے دن ان کے مزار پہ پہنچ گئے، مزار کی جو ہفتم کی تقریب تھی اس میں شرکت کر لی، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اب کریں کیا، کہ یہ جو غم بھرا ہوا ہے یہ غم کیسے نکلے گا۔ 10 کلومیٹر چل چکے تھے، کافی تھا غم نکالنے کے لیے، لیکن غم دور نہیں ہو رہا تھا۔ 7ویں کی تقریبات بھی ہو گئی، ماتم بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کئی ہزار لوگ گویا پاگل ہوئے ہوئے تھے۔ تو ان کی مینجمنٹ نے فیل کیا کہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ فرسٹ ہینڈ ان میں شامل تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر وہ نہ کرتے جو انہوں نے ابھی کیا، میں ابھی بتاؤں گا، تو کچھ لوگ خودکشی کر لیتے۔ میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، لوگ خودکشی کر لیتے۔ اچھا نہیں ہے یہ اعتراف کرنا، لیکن ایک موقع پر میرے دماغ میں بھی آیا تھا کہ اب خمینی کے بغیر زندگی ہے نہیں۔ غلط تھا، بالکل غلط تھا، 100% غلط تھا، لیکن آیا ضرور تھا، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ ان لوگوں نے بہت اچھی پلاننگ کی، جو ہمارے آرگنائزرز تھے، انہوں نے ہم لوگوں کو ہفتم کی تقریب کے بعد اٹھایا اور امام خمینی کے گھر لے گئے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں نا بغض ٹوٹا، غم نکلا، وہ ادھر تھا۔ پھر جو لوگ روئے ہیں، سارے راستے روئے تھے، تقریب میں بھی روئے تھے، لیکن گھر پہنچ کے جو روئے ہیں، بس ایک لمحہ آیا تھا جس میں یوں لگا اب زندگی ختم ہو گئی، اب زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جی پائیں گے خمینی کے بغیر۔ لیکن ہم انسان بہت ڈھیٹ لوگ ہیں، ہمیں خدا نے ایسا بنایا ہے کہ ہم غم سہ سکیں، تو وہ غم بھی سہی لیا۔ باہر نکلے، عجیب سی حالت تھی، پاگل پنی کی سی کیفیت تھی، لیکن باہر گزر گیا۔ بڑا عجیب غم تھا، بہت، میں نے دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا پھر ایسا منظر۔ لوگ کس طرح ایک دوسرے کو، اجنبیوں کو گلے لگا لگا کے رو رہے تھے۔ خدا شاہد ہے، شاید اس منظر کی بہت چھوٹی سی ایک جھلک سبط جعفر کے جنازے میں تھی، چھوٹی سی ایک جھلک سبط جعفر کے جنازے میں، شہید سبط جعفر، ورنہ ان کی حالت عجیب تھی۔ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جنازے میں تھے، لوگ کس طرح سے تھے بس اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ نے ایک عجیب شخصیت نصیب کی اہل بیت اطہار کے شاگردوں میں سے، ان کے مخلصوں میں سے۔ تھوڑا سا افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ابھی تک لوگ اہل بیت کے نام پر انہی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں 1-2 واٹس ایپ کے گروپس میں ہوں جس میں لوگ وہاں پہ بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں میرے جیسا آدمی کیسے ہو پڑتا ہے، لیکن میں تحمل کر کے دیکھتا ہوں یہ بیچارے کیسے صحیح ہوں گے، انہیں کیسے بتایا جائے کہ تم اہل بیت کی کس خدمت گزار کو گالیاں دے رہے ہو، کس خدمت گزار پہ کیا کیا الزامات لگا رہے ہو، نہیں جانتے بیچارے۔ البتہ ان میں یقیناً کچھ لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں، اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اپنے نفس کی غلطیوں کی وجہ سے شاید، یا سازشوں کی وجہ سے۔ بہرحال پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کی یہ عظیم الشان شاگردوں میں سے ایک عظیم الشان شخصیت دیکھنا نصیب فرمائی۔ سب علماء کا ایک مقام ہے، ان کا ایک عجیب و غریب مقام، ان کا ایک عجیب حیثیت، تاثیر بھی عجیب تھی، تاثیر بھی عجیب تھی، دوست اور دشمن سب نے اعتراف کیا۔ بہرحال پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار
تو انہیں بلند مقام دیا، ان کے مقام میں اور بلندی نصیب فرما۔ پاک پروردگار انہیں اہل بیت کے لیے خدمت کی ہے، پاک پروردگار انہیں اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے فکر، ان کے نظریے اور اہل بیت کی خدمت میں جو انہوں نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں اس ہدایت پہ چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ان کی جانشینی میں ان کے شاگرد رہبر معظم جس طرح ہدایت فرما رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، قرآن کریم اور ماہ رمضان کا واسطہ، ان تمام علماء حق کو طول عمر، صحت، مزید توفیقات، کامیابیاں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں خدایا، تجھے حجت خدا کا واسطہ ہمیں دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار معاشرے میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوا ہے، مردوں پر یا عورتوں پر یا دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے خدایا، اس ظلم کے خلاف محاذ آرائی کرنے کی سعادت نصیب فرما، حق کا ساتھ دینے کی سعادت نصیب فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ امام خمینی اور سائر علماء، عرفاء، فقہاء، شہداء، آپ کے اور ہمارے مرحومین سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص درود کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔